السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، وقال سبحانہ وتعالی فی موضع آخر انما اموالکم واولادکم فتنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اس نسبت سے جمع کیا کہ ہم اپنے دین کو تازہ کر سکیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد ایوب صاحب بھٹکلی کا اور ناظم مدرسہ حافظ فضل حق صاحب کا، جنہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں تیار کر کے دیا جس کے ذریعے سے ہم امت تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں۔ اور اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مدرسہ حاضہ کے تمام اساتذہ اور خاص طور سے مولانا عبدالحق صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے اساتذہ اور طلباء کے خطبات کو امت تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا چینل مہیا فرمایا جس کے ذریعے سے ہم زبان عربی میں، اردو میں، کنڑ میں اور انگریزی کے ذریعے سے جو ہے ہمارے طلباء اور اساتذہ امت تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بتا دوں کہ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت یہ ایک اہم عنوان ہے اور آج اس دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بارہا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کا ہر وقت خیال رکھنا اور جس طریقے سے ان کے کھانے پینے اوڑھنے کی فکر کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے ہمیں ان کی دین کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ لقمان کو نازل کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے۔ اولاد کا ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے ایک زینت ہے اور ایک نعمت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی۔ گویا کہ یہ پتا چلا کہ اولاد یہ ایک خوشخبری اور ایک نعمت ہے۔ اولاد کا ہونا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد کا ہونا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خوشخبری ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیت میں نے پیش کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اور مال کو دنیا کی زینت فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مال اور وہی اولاد کو ہمارے لیے فتنے کا باعث بتا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو جب مال دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو وہ مال اس کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو اولاد دی جاتی ہے اور وہ اولاد کی صحیح پرورش نہیں کر پاتا تو وہ اولاد اس کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ بیٹھ کر غور کرنا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کس انداز سے کریں، اولاد کی تربیت ہم کب سے شروع کریں۔ اسلام کے اندر اولاد کی تربیت نکاح سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نکاح کرتا ہے
4 وجہ کو دیکھ کر، یا تو اس کے مال کو دیکھتا ہے، یا تو اس کے جمال کو دیکھتا ہے، یا تو اس کے حسب اور نسب اور خاندان کو دیکھتا ہے، یا پھر اس کے دین کو دیکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اپنا نکاح کرو تو دین کے معاملے کو ترجیح دو۔ کیونکہ دیندار عورت اگر گھر میں آئے گی، دیندار اور نیک سیرت عورت اگر گھر میں آئے گی تو وہ پورے گھر کے ماحول کو بدل کر رکھ دے گی، اور وہ آنے والی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی بنے گی۔ تو پتا چلا اسلام میں اولاد کی تربیت کا خیال نکاح سے پہلے آیا ہے۔ نکاح سے پہلے ہی بچوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ نکاح بھی ایک ایسی عورت کے ساتھ کیا جائے جو آنے والی اولاد اور آنے والی نسلوں کو اور آنے والی پیڑھی کی تربیت کر سکے، اور ان کو دنیا کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر سکے، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ اور ہم لوگ آج کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے نکاح ہو جائے، اس کے بعد بچے ہو جائیں، اس کے بعد وہ چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں، پھر ان کی تربیت کا خیال کریں گے، اور وہاں پر جو ہے چند چیزیں سکھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا اور ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ ماں باپ آج کل کے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی دعائیں یاد کرا دیا، بیت الخلاء جانے آنے کی دعائیں یاد کرا دیا، بڑوں کے سامنے سلام کرنے کا طریقہ سکھا دیا، اٹھنا بیٹھنا دسترخوان بچھانا سکھا دیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کر دی۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، وہاں بچہ حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کر دی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کو جو تربیت کرنا ہے وہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر موت تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں کلام پاک سے ملتا ہے، جہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت سے پہلے چند گھڑیاں پہلے اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے ان سے سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، کہ بچوں میرے تو چل چلاؤ کے دن ہیں، میں اب جانے والا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھیں، اور پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جو ہے اس کی تربیت کا خیال کیا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی حمل ہو گیا، عورتیں تمام کے تمام کاموں کو جو ہے چھوڑ کر، یعنی سب سے پہلی جو چھوٹتی ہے ان کی وہ نماز چھوٹتی ہے۔ رمضان آیا، روزوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ایام کے اندر اس کو رخصت دی گئی ہے، لیکن نمازوں کا کیا حال ہے؟ نمازیں چھوڑتی ہے، ذکر و اذکار چھوڑتی ہیں، حالانکہ ہمارے اکابرین کے سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ حمل کے زمانے کے اندر عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمیں بچے کے ساتھ کیا کیا معاملے کرنے چاہیے، یہ تمام کے تمام جو ہے احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح وقت بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ وہاں پر لے کر پہنچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے داہنی کان میں اذان دلواتے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت پڑھواتے، اس کے بعد جو ہے ان کی تہنیق کرواتے، اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں تربیت یہی سے شروع ہو جاتی ہے ہماری۔ 7 سال تک بچہ جو ہے اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، زیادہ تر وقت جو ہے بچہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس لیے جو ہے ماں کو سب سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اولاد کی سب سے زیادہ تربیت کرنے کے مستحق زیادہ سے زیادہ جو ہے ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تو اس کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ماں اگر درست ہے، ماں اگر صحیح تربیت یافتہ ہے، اور ماں اگر نیک ہے تو اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کرتی ہے۔ اور اگر ماں کے اندر جو ہے ان تمام باتوں کا خیال نہیں ہوتا تو اس کی اولاد بگڑتی ہے۔